السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، آوا نماز سیکھو ایپیسوڈ 4 نماز کے بارے میں چوتھا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت میں موجودہ دور کی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ آج ہر صاحب ایمان کو اس بات کی فکر ہے، اس بات کی ٹینشن ہے کہ بے حیائی اور برائیوں کے سیلاب سے کیسے بچا اور بچایا جائے۔ تو غور سے سنو، رب قدیر نے ہمیں دن اور رات میں 5 وقت نمازوں کا حکم دیا۔ نماز ادا کرنے والا بندہ دن میں 5 وقت اپنے بدن سے لے کر کپڑوں تک کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ ایک نمازی دن میں 5 مرتبہ اپنا مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور اسے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اگر میں اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کروں گا تو رب قدیر کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر حاضر ہوں گا۔ بس اسی زندہ احساس کی بدولت نمازی بہت سے گناہوں، بے حیائی کے کاموں نیز اپنے مولا کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ میرے پیارے اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، آپ نے قرآن مقدس کی چند آیات سے نماز کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ بخوبی لگا لیا ہوگا، اور اب رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک سن کر اور نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی آیا۔ اس نے کہا مجھے ایسے عمل بتائیے کہ جب میں اسے کر لوں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز پڑھ اور فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ میں اس عمل پر کچھ زیادتی کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا۔ جب وہ واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس اعرابی کی طرف دیکھ لے، تو وہ اس دیہاتی کی طرف دیکھ لے۔ میرے پیارے اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، مذکورہ حدیث شریف میں کئی اعمال کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک سب سے اہم اور ویری امپورٹنٹ افضل عمل نماز ہے۔ نماز قائم کرنے والا اتنا عظیم ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنتی فرمایا ہے۔ جس کسی کو خواہش جنت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور اپنے آپ کو ترک نماز سے بچائے، نماز چھوڑنے سے بچائے، روزوں کا پابند بنے، زکوٰۃ فرض ہو تو اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ انشاءاللہ ان اعمال کا پابند دنیا ہی میں جنت کی بشارت کا مستحق بن جائے گا۔ میرے پیارے اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، اس کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔